سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 تک ہم پچھلے جمعہ سبق پڑھ چکے۔ آج 136 نمبر آیت سے سبق کا آغاز ہوگا۔ پچھلے سبق میں ہم نے میاں بیوی کے متعلق چند باتیں پڑھی تھی۔ ایک دوسرے کے حقوق معاف کر کے کچھ دے کر صلح کر سکتے ہیں۔ گھر بسانے کے لیے وہ معاملات کے اندر فہمی جو ہے اس کو وہ ضرور کریں، اپنا گھر بسائیں۔ اور دوسرا، پچھلے رکوع میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یتیموں کے حقوق ادا کرنے کے متعلق، خواتین کے حقوق، یتیموں کے حقوق اور میاں بیوی کے آپسی معاملات کے متعلق ہم نے چند باتیں پڑھی تھی۔ چونکہ وہاں پہ ہمیں تعلیم یہ دی جا رہی تھی کہ یتیموں کا حق غصب نہیں کرنا، ضعیف اور کمزور بچوں کا حق بھی غصب نہیں کرنا، اور نہ مرد اپنی بیوی پہ ظلم کرے، نہ بیوی اپنے مرد کے لیے ایسا رویہ اپنائے جس سے ان کا گھر اجڑے۔ مرد کو یہ کہا گیا کہ اگر وہ اعتدال کے ساتھ، عدل پسندی کے ساتھ دوسری ازواج کو رکھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد معاملات کو کرے اور اپنی زوجہ کے ساتھ معاملہ فہمی کر کے اپنی زندگی کو بسر کرے۔ اب آیت نمبر 136 سے ہمیں اللہ کریم جل جلالہ عدل کی بات کر رہا ہے، انصاف کی بات کر رہا ہے کہ انصاف پر ڈٹے رہو۔ چونکہ پیچھے جو باتیں ہوئی ہیں ان کے اندر یہی تعلیم تھی کہ عدل کرنا ہے، انصاف کے ساتھ یتیموں کا حق دینا ہے، مظلوموں کا، غریبوں کا اور جو کمزور ہیں ان کا حق دینا ہے، اور انصاف کے ساتھ میاں بیوی نے چلنا ہے۔ اب یہاں اللہ کریم ایمان والوں سے تاکیداً یہ ارشاد فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 136 سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اللہ کریم فرماتا ہے، ایمان والو، کونو، ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونو، ہو جاؤ، قوامین، قائم رہنے والے، ثابت قدم رہنے والے، کس پر؟ بالقسط، انصاف پر، شہداء، گواہی دیتے ہوئے، للہ، اللہ کے لیے۔ اے ایمان والو، یعنی اہل ایمان سے اللہ کریم خطاب فرما رہا ہے۔ ایمان والوں کو چونکہ اللہ تعالیٰ جہنم سے بچانا چاہتا ہے، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کو چونکہ ایک محبت ہے، اللہ اس محبت کے پیش نظر ایمان والوں کو جہنم سے بچا رہا ہے، اور ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ انصاف پہ کھڑے رہو۔ جب گواہی دینے کی بات آئے، اللہ کے لیے حق اور سچ پر قائم رہتے ہوئے گواہی دو۔ کیسی گواہی؟ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ یہ ہے انصاف پر قائم رہنا۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے اوپر ہی کیوں نہ ہو۔ بعض دفعہ ہو جاتا ہے، بات ہو رہی ہو کہ بھئی لڑائی کی ہو یا حق غصب کرنے کی ہو یا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی معاملہ طے کرنے کی ہو، تو وہ اگلا بندہ کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے۔ مثال آپ یوں ہی لے لیں کہ دکاندار کو آپ نے دیا ہے 100 روپے کا نوٹ، دکاندار آپ کو 100 روپے کا نوٹ لے کر 900 روپیہ واپس کر رہا ہے۔ اب آپ آگے سے اس کو کہتے ہیں کہ بھائی میں نے آپ کو 100 کا نوٹ دیا، میں نے 1000 نہیں دیا آپ کو۔ یہ آپ اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ یہ ہے قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم۔ یہ میں نے مثال دے کے مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی۔
بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بندے کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں اس معاملے کے اندر میں جھوٹا ہوں یا یہ معاملہ یوں ہے، تو اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا جس کے پاس جو گواہی ہو اس کو چھپائے نہ، اگرچہ وہ گواہی اس کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو۔ مثال کے طور پہ میرا بھائی ہے، بیٹا ہے، بات مجھے پتہ ہے، کوئی پنچایت میں یا عدالت میں کوئی بات ہو رہی ہے، اب میرے اپنے گھر کے خلاف ہی بات جا رہی ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ مجرم ہے، میرا بیٹا مجرم ہے، اب یہ گواہی بظاہر تو میرے خلاف ہے، لیکن مجھے اس کو چھپانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے لیے گواہی دے دو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کو اور ایکسپلین کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، گواہی اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اَوِ الْوَالِدَيْنِ، اگرچہ جن کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو وہ تمہارے والدین ہی کیوں نہیں، اگرچہ والدین ہی ہیں پھر بھی ان کے خلاف گواہی دے دو اللہ کے لیے، والأقربین، اگرچہ تمہارے قریبی ہیں گواہی دے دو اللہ کے لیے۔ پھر اللہ کریم نے، چونکہ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، رب کو پتہ ہے گواہی کون کہاں کب کیسے چھپاتا ہے، یہ وہ رشتے تھے، والدین والا رشتہ، اقربین قریبی رشتے یعنی بیوی، بہنیں، بھائی، بیٹے بیٹیاں، سسرال، ننیال، دودیال، یہ وہ رشتے قریبی جہاں بندے کا دل کرتا ہے کہ یار میں گواہی نہ دوں، یا اگر وہ گواہی دینا چاہتا ہے تو رشتہ دار آ جاتے ہیں، یار ہوں تو اپنا ہو کے ساڑھے خلاف گواہیاں دیں گا، تو ہوں اپنا ہو کے ساڑھے خلاف گواہیاں دیں گا، نہیں تو گواہی نہ دے، تیری مہربانی تو پیسے پڑھ دے لاہور چلا جا۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈیفائن دیکھیے مالک نے کیسے کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بالوالدین، گواہی دینی ہے اگرچہ تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، والاقربین، گواہی دینی ہے اگرچہ تمہارے قریبیوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا ان یکن غنیا، اگرچہ وہ غنی، امیر، زیادہ امیر کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ لین لاٹ کیوں نہ ہو، بہت بڑا سخی غنی کیوں نہ ہو، او فقیراً، گواہی دینی ہے اگرچہ وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیے بعض دفعہ ہم کہتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں کہ امیر بندے کے خلاف نہیں جانا بھائی، اگر اس کے خلاف گئے تو راتوں رات اٹھوا لیے جاؤ گے، اس کے خلاف نہیں گواہی دیں، یہ کچھ کرے گا، اللہ کو تو معلوم ہے سارا۔ اور کبھی ہم ترس کھاتے ہیں کہ نہیں یار غریب بندہ چھڈو، میری گواہی نال پھنس نہ جاتے۔ ہمیں جس جس رشتے پہ ترس آتا ہے اللہ نے وہی سارے رشتے یہاں پہ درج فرما دیے، رب تعالیٰ نے وہ تدریجاً ان کو بیان فرما دیا۔ فرمایا والدین ہوں گواہی ان کے خلاف دینی پڑے دے دو، حق یہ ہے، قریبی ہوں ان کے خلاف گواہی دینی پڑے اللہ کے لیے گواہی دے دو، سچ یہی ہے، غنی ہو یعنی امیر ہو گواہی دے دو اس کے خلاف، غریب ہو گواہی دے دو اس کے خلاف۔ اللہ کریم پتہ کیا فرما رہا ہے، اب دیکھیے سمجھیے مالک کی بات کو، اللہ کریم فرماتا ہے فاللہ اولیٰ بہما، تو تم ان رشتوں کے اتنے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اللہ تم سے زیادہ ان رشتوں کا خیر خواہ ہے۔ بندہ یہی سوچتا ہے نا کہ یار میرے والدین پھنس نہ جائیں میری گواہی سے، اللہ فرماتا ہے تو نہ ان کی سوچ، تجھ سے زیادہ اچھی سوچ میں ان کے لیے سوچتا ہوں۔ بندہ یہی سوچتا ہے نا یار یہ میرا قریبی ہے پھنس نہ جائے میری گواہی سے، رب فرماتا ہے تو ان کے لیے غلط سوچ رہا ہے، تو ان کی خیر خواہی نہیں کر رہا۔ فاللہ اولیٰ بہما، اللہ ان کی سب سے زیادہ خیر خواہی رب سوچتا ہے۔ فرمایا ان یکن غنیا، کبھی تو غنی سے ڈرے گا، امیر بندے سے ڈرے گا کہ میں نے گواہی نہیں دینی، اللہ فرماتا ہے یہ تو اس کی بلائی نہیں کر رہا، یہ خیر خواہی نہیں کر رہا، غنی کے خلاف گواہی دے دے، اللہ تجھ سے زیادہ خیر خواہ ہے اس کا۔ نہ فقیر پہ ترس کھا، نہ امیر سے ڈر، نہ والدین کے رشتے کا پاس رکھ، نہ قریبیوں کو دیکھ، ہر حال میں کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، سچی اور مضبوطی پر قائم رہتے ہوئے گواہی دے دو اللہ کے لیے، اگرچہ وہ تمہارے والدین کیوں نہ ہوں، قریبی کیوں نہ ہو، کوئی امیر کیوں نہ ہو، کوئی فقیر کیوں نہ ہو۔ فاللہ اولیٰ بہما، پس اللہ ان کے لیے تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔
فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، عدل کرتے وقت اپنی خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا، نفس کے پیچھے لگ کے عدل کا قتل نہ کرنا۔ نفس اندر سے کیا باتیں کرے گا؟ وہ جو میں نے پہلے بتائی کہ یار امی کے خلاف گواہی دے گا، ابے کے خلاف گواہی دے گا، تو یار یہ تو تیرا بردر ان لا ہے، اس کے خلاف نہ جانا، یہ تیری سسٹر ان لا ہے، اس کے خلاف نہ جانا، یہ تیرے چچے کا بیٹا ہے، اس کے خلاف نہ جانا، یہ تیرے ماموں کا بیٹا ہے، اس کے خلاف نہ جانا۔ یہ ہے فلا تتبعوا الهوى، اللہ کہتا ہے اپنی خواہشات نفس کے پیچھے لگ کے ان تعدلوا، عدل کا قتل نہ کرنا۔ یہ نہ ہو کہ تم اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جاؤ، تم جو سوچتے ہو وہ سوچتے سوچتے عدل کا قتل کر دو۔ وَإِن تَلْبُوا أَوْ تُعْرِضُوا، تلبو اللہ فرماتا ہے اگر تم نے گواہی دینے میں ہیر پھیر کیا، وَإِن تَلْبُوا اگر تم نے ہیر پھیر کیا گواہی دینے میں، او تُعْرِضُوا یا تم اس سے مکر گئے، اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا کہ میں نہیں دیتا گواہی، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تم گواہی دو نہ دو پس بے شک اللہ تمہارے کرتوتوں سے باخبر ہے۔ اللہ کو تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں کوئی بندہ یہی نہ سمجھ لے، کیونکہ الٹے دماغ والے لوگ بھی ہوتے ہیں نا، کہ اگر اللہ سارا کچھ جانتا ہے تو اس نے پھر یہ ظاہری نظام گواہی پہ کیوں رکھا ہے؟ یہ ظاہری نظام گواہی پہ اس لیے رکھا کہ اللہ کریم آزمانا چاہتا ہے اپنے بندوں کو کہ تم کتنے ثابت قدم ہو، تم نے اللہ سے جو محبت کا رشتہ قائم کیا ہے، لا الہ الا اللہ جو کہتے ہو، اس کے ساتھ پھر کیسی محبت ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اپنے بندوں پر کہ رب تعالیٰ وہ آزمائش ڈال رہا ہے کہ بندے کہاں تک اللہ کا پاس رکھتے ہیں۔ ایک طرف ماں باپ ہیں، دوسری طرف اللہ کے لیے گواہی ہے، ایک طرف قریبی رشتہ دار ہیں، دوسری طرف اللہ کے لیے گواہی ہے، ایک طرف بیٹا ہے، دوسری طرف اللہ کے لیے گواہی ہے، ایک طرف اس غنی امیر شخص کھڑا ہے جس سے وہ ڈر رہا ہے، ایک طرف اللہ ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے یہ امیر سے زیادہ ڈرتا ہے یا مجھ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اللہ نے یہ عدل کے لیے انصاف پر قائم رہنے کا اس لیے کہا کہ اللہ اپنے بندوں کو آزما رہا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَلْبُوا أَوْ تُعْرِضُوا اگر تم نے ہیر پھیر کیا گواہی دینے میں یا تم مکر گئے، اعراض کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا پس بے شک جان لو اللہ کو تو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ اللہ سے تو کچھ نہیں چھپا ہوا۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم گواہی نہیں دو گے تو اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، تم یہ نہ سمجھنا کہ تم نے گواہی نہ دی تو ان کو اللہ پکڑے گا نہیں۔ فرمایا اللہ کو تو ساری کرتوتوں کا پتہ ہے، تم جو سوچتے ہو رب کو تو اس کا بھی پتہ ہے۔ پھر اللہ کریم اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو ایمان لاؤ۔ میں بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہوں، آپ سب بھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو یا ایھا الذین آمنو ہے، اس سے مراد مفسرین نے ان لوگوں کو بھی لیا ہے جو تورات کو مانتے تھے، انجیل اور زبور کو مانتے تھے، اہل کتاب۔ منافقین کو بھی مراد لیا کہ یا ایھا الذین آمنو سے مراد منافقین ہیں، لیکن جو واضح قول ہے مفسرین کا وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے ہی خطاب فرما رہا ہے، یعنی جس نے زبان سے دعویٰ کر دیا ہے ایمان کا، اللہ نے ہر اس کو مخاطب کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، آمنو باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر۔ حالانکہ وہ تو پہلے ایمان لا چکے ہیں، اللہ انہیں یا ایھا الذین آمنو کہہ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کہنے کے بعد اللہ نے فرمایا آمنو باللہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اللہ نے جو اپنے رسول پر کتاب نازل کی ہے اس کتاب پر ایمان لاؤ، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو قرآن سے پہلے نازل کی گئی۔ اب دیکھیے اللہ کریم جل جلالہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان والو ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر، ایمان والو ایمان لاؤ اللہ کی کتاب پر جو تمہارے رسول تمہارے نبی پر نازل کی گئی اور جو ان سے پہلے نازل کی گئی۔ ایمان والو ایمان لاؤ، پتہ چلا کہ صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کر دینے کے بعد ہی بندہ مومن نہیں ہو جاتا، بلکہ دل سے اس کو تسلیم کرنے کے بعد بندہ مومن ہوگا۔
اقرار باللسان کر لیا، تصدیق بالقلب کے درجے پر نہیں پہنچا۔ اقرار باللسان تو ہے، زبان سے اقرار تو کر رہا ہے کہ میں نے اللہ کو ایک مانا، لیکن دل سے اللہ کو ایک نہیں مان رہا، دل سے طاغوتی طاقتوں کو اپنا الہ مانتا ہے۔ دل میں یہ ہے کہ چودھری صاحب کی میں نے چاپلوسی نہ کی تو چودھری صاحب اس مہینے آٹا نہیں دیں گے، دل میں یہ ہے کہ چودھری صاحب کی اگر میں نے ٹی سی نہ کی تو چودھری صاحب اس سال زکوٰۃ کے پیسے نہیں دیں گے۔ یہ تو ایمان اللہ پہ نہ ہوا، پھر یہ تو ایمان چودھری پہ ہوا نا، اور رازق تو اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں آمنو باللہ، اللہ پر ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان لانے کا حق ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ وہ حق یہ ہے کہ بندہ جب ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جاتا ہے پھر دنیا و ما فیہا سے آزاد ہوتا ہے، اس کو بس اپنے اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوتا اس کی ساری توجہات، اس کی آس اور امید، سارا کچھ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ ذہنی یکسوئی، قلبی یکسوئی اور روح کی یکسوئی اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ وہ پھر مارے نہیں پھرتا، دنیا کے سہارے نہیں ڈھونڈتا۔ جب اس کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے اللہ سہارے خود اس کے پاس بھیجتا ہے، سہارے پھر چل کے اس کے پاس آتے ہیں، جس کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ کیا جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام موجود تھے تو کیا وہ رسول کریم علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے؟ یقیناً وہ ایمان لائے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شخص کا ایمان برابر نہیں ہوتا اور ہر شخص کا کفر بھی برابر نہیں ہوتا۔ ایمان کے بھی درجے ہیں، کفر کے بھی درجے ہیں۔ فرمایا جس کے دل میں میری جتنی زیادہ محبت ہوگی اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ قوی ہوگا، اور جس کے دل میں میرے لیے زیادہ بغض ہوگا اس کا کفر اتنا ہی قوی ہوگا۔ مطلب ایمان کے بھی درجے ہیں، کفر کے بھی درجے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے رسول پر، میرے محبوب پر بھی یوں ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ جیسے آپ جب پہلا پارہ جو ہے اس کو پڑھتے ہیں نا تو اللہ کریم فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے۔ الناس جیسے ایمان لائے لوگ، وہاں لوگ سے مراد ہے صحابہ۔ اللہ کریم فرماتا ہے منافقوں سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ تو منافق آگے سے جواب یہ دیتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم بے وقوفوں جیسا ایمان لے کر آئے؟ یعنی منافقوں کی نظر میں صحابہ بے وقوف، منافقوں نے صحابہ کو بے وقوف سمجھا، بے وقوف کہا۔ اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، فرمایا نہیں نبی کے یار بے وقوف نہیں ہیں، بے وقوف وہ ہیں جو نبی کے یاروں کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ کریم منافقین سے کم درجے کے ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ اے کم درجے کے ایمان والوں، زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ کے رسول پر نازل ہوئی۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس کتاب کو آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں۔ قرآن پر آپ بھی ایمان لے کے آئے، قرآن پر میں بھی ایمان لے کے آیا، لیکن کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم سے کبھی کبیرہ گناہ ہوا ہو، ہم نے کبھی شراب پی ہو، ہم نے کبھی زنا کیا ہو؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو کبھی اللہ کی حد کے سپرد کیا ہے کہ لو بھائی لوگوں مجھے سنسار کر دو میں نے زنا کیا ہے، لوگوں مجھے مار دو میں نے زنا کیا ہے؟ کبھی ہم نے کیا ہے؟ ہم نہیں کبھی کرتے، ہم تو بھاگتے ہیں۔ کبھی ہم نے کہا کہ میں نے شراب پی ہے مجھے 80 کوڑے لگاؤ؟ کبھی کوئی نہیں کرتا سپرد۔ ہم ایمان تو لائے ہیں کتاب پہ، کیسا؟ بس جہاں سے ہمیں قرآن اچھا لگتا ہے نا اس پہ ایمان لے کے آئے ہیں، جہاں قرآن میں سخت احکامات ہیں ان کو تو ہم نے پسے پش ڈال دیا، ان پہ تو ہم ایمان ہی نہیں لے کے آئے۔ قرآن پہ ایمان لانا یہ ہے کہ جیسے اللہ کریم جل جلالہ نے آج جو میں نے آیت نمبر 136 شروع کی ہے، اللہ نے فرمایا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم،
اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو، دے دو گواہی، اگرچہ اس گواہی کی زد میں تمہارے والدین ہی کیوں نہ آتے ہو، دے دو گواہی، اگرچہ اس گواہی کی زد میں تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ آتے ہو، دے دو گواہی، اگرچہ کوئی وڈیرا ہی کیوں نہ اس گواہی کی ضد میں آ رہا ہو۔ اللہ فرماتا ہے دے دو گواہی۔ ایمان لانا تو یہ ہے، ہم آپ بالکل، میں نارمل بات کرنے لگا ہوں، بالکل نارمل، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پہ۔ صبح کے وقت کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کو نماز کے لیے جگاتے ہیں؟ بہت کم، بہت کم۔ زیادہ تر ماں باپ کے دل میں رحم کا جذبہ ہوتا ہے بچوں کے لیے، کوئی نہیں سو لین دو، نمازیں ہی پڑھنی نے بڑھیا ہو، کوئی نہیں ساری رات ستا نہیں، انہوں مچھر کٹتا رہے، کوئی نہیں سو لین دو، چاہے اتوار والا دن ہو، کوئی نہیں، آج انہوں بیچارے نے چھٹی ہے، سو لین دو۔ یہ اللہ پر ایمان لانا نہیں ہے۔ یہ تو آپ کمپیئر کر رہے ہیں کہ آپ کے دل میں اولاد کی محبت زیادہ ہے، اللہ کی نماز کی محبت کم ہے۔ اللہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ، 750 مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ جو حکم اللہ نے 750 مرتبہ دیا، اس حکم کی ویلیو کیا ہے میرے دل میں؟ بس ایمان چیک کرنے کے لیے اس حکم کی جو ویلیو ہے نا آپ کے دل میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنا ایمان چیک کرنا ہے کہ میرا ایمان کتنا وزنی ہے، اللہ کے اس ایک حکم کی ویلیو چیک کر لیں کہ آپ کے دل میں اس کی ویلیو کتنی ہے، پتہ چل جائے گا آپ کو کہ آپ کتنے تگڑے ایمان والے ہیں۔ جب ہم اس کسوٹی پہ اپنے آپ کو پرکھنے کی کوشش کریں گے تو یقین کریں میں تو صفر ہوں، اس آپ کا نہیں مجھے پتا، کہاں جائیں گے ہم؟ بس اس کی رحمت پہ بھروسہ ہے۔ ہم بڑے بے اعمال ہیں، ہمیں سوچنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر۔ یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بظاہر کلمہ تو پڑھیں گے، اللہ کو تو معلوم ہے، بظاہر یہ کہیں گے کہ ہم نے رسول خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور مرشد مانا، ہم نے انہیں اپنا پیغمبر مانا، نبی آخر الزمان مانا، بظاہر کہیں گے، لیکن دل سے تسلیم نہیں کریں گے۔ اللہ کریم جل جلالہ اسی لیے ہمیں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اور آپ فرماتا ہے جو میں نے اپنے محبوب پہ کتاب اتاری اس پر بھی ایمان لاؤ، جو ان سے پہلے اتاری اس پہ بھی ایمان لاؤ۔ اب اگلی بات سنیے، اللہ فرماتا ہے وَمَن یکفر، جو انکار کرے باللہ اللہ کا، وملائکتہ اس کے فرشتوں کا، وکتبہ اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور میدان حشر کو، جو اللہ نے ہمارے ساتھ معاملات کرنے ہیں، اس آخرت کے دن کا جو انکار کرے، اللہ فرماتا ہے فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ تو بڑی دور کا گمراہ شخص ہے جو ان چیزوں کا انکار کرے گا، جو اللہ کو چھوڑے، فرشتوں کو چھوڑے، رسولوں کو چھوڑے، کتابوں کو چھوڑے، یوم آخرت کا نہ مانے۔ اللہ فرماتا ہے فقد ضل، پس تحقیق وہ گمراہ ہوا، ضلالا بعیدا، بڑی دور کا گمراہ، یعنی وہ اتنی دور جا نکلا کہ اب وہ ہدایت کے راستے پر نہیں آ سکتا۔ ضلالا بعیدا سے مراد یہ ہے کہ دور کی گمراہی، یعنی جو ہدایت سے اتنا دور چلا گیا کہ اب وہ دوبارہ ہدایت کے قریب نہیں آ سکتا۔ اللہ کریم جل جلالہ پھر فرماتا ہے ان الذین آمنوا، اب یہ ان لوگوں کی حالت جو منافقین تھے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر وہ کافر ہو گئے، انکار کر دیا، ثم آمنوا، پھر وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر وہ کافر ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے جو ادھر کے اور ادھر کے دونوں طرف کے نہ رہے، وہ کافروں کے پاس جاتے تھے، مشرکین مکہ کے پاس کہتے ہیں اسی تواڈے نال ہاں، مدینے میں صحابہ کے پاس آتے کہتے جناب اسی تواڈے نال ہاں۔ اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا۔ رب فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر مکر گئے، پھر ایمان لائے پھر مکر گئے، ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم،
اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی توبہ اللہ نے اب قبول نہیں کرنی۔ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ رب فرماتا ہے ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، پھر اللہ نے ان کو کفر کے اندر بہت زیادہ کر دیا۔ جب انہوں نے ایمان قبول کیا پھر مکر گئے، کافر بن گئے، پھر ایمان قبول کیا پھر کافر بن گئے۔ اللہ فرماتا ہے ثم ازدادوا، پھر وہ بڑھ گئے کفرن، کفر میں، لم یکن اللہ لیغفر لهم، اب اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور اب اللہ ان کے لیے ہدایت کا راستہ نہیں نکالے گا۔ اب ان کے لیے اللہ کریم نے جو ہے وہ ایک باؤنڈری وال اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے، اب وہ اس کے اندر ہی رہیں گے، بس کفر کی باؤنڈری ہے وہ، اس کے اندر ہی رہنا ہے انہوں نے، اب وہ باہر نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ مومنوں کے پاس آ کے کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، کافروں کے پاس جا کے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ کریم نے ان کی اس خصلت کے سبب ان کے لیے اب مہر لگا دی، جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، اللہ فرماتا ہے ان کے دل ہم نے جامد کر دیے، ان کے دل حق کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، ان کے کان حق کو کبھی سنیں گے نہیں، ان کی آنکھ پہ ہم نے پردہ ڈال دیا ہے غشاوۃ، اب ان کی آنکھ جو ہے وہ کبھی دیکھے گی نہیں، مطلب دیکھتے تو ہوں گے لیکن حق کو پہچان نہیں سکیں گے، سنتے تو ہوں گے لیکن حق بات کو وہ سن کے تسلیم نہیں کریں گے، ان کے دل جو ہیں ان پہ ہم نے مہریں لگا دی ہیں۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے ایسے ہی رب فرماتا ہے جو ہمیں چکر دینا چاہتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ہماری حالتوں کا پتہ نہیں چلتا، رب فرماتا ہے اب ہم نے ان کے کفر کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ اب نہ ان کی توبہ قبول ہوگی، اب نہ ان کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ ہے، پکے بے ایمان وہ بن گئے۔ اب اللہ کریم نے ان کی حالت یہ بیان کرنے کے بعد انہیں خوشخبری دی، بشر المنافقین، میں بشارت دے دو، خوشخبری سنا دو منافقوں کو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پہ مفسرین نے کچھ بحث کی کہ بشارت جو ہوتی ہے وہ تو اچھے کام کے لیے ہوتی ہے، بشارت خوشخبری اچھے کام کے لیے ہوتی ہے، برے کام کے لیے تو خوشخبری نہیں ہوتی، لیکن اس کا جواب مفسرین نے دیا کہ بعض دفعہ تنزن کسی کو کہا جاتا ہے، تنزن کسی کو کہا جاتا ہے تو ایسے نام دا حقدار سی، یہ اللہ کریم نے ان کو رب تعالیٰ جل جلالہ نے ان کی زبان میں اللہ نے جواب دیا ہے کہ تمہارے لیے یہی خوشخبری، تمہارا انعام یہی بنتا ہے تمہاری منافقت کا کہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، اللہ کریم جل جلالہ نے پھر ایسے لوگوں کے لیے جو منافق تھے ان کے لیے فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، ایبتغون عندہم العزۃ، ٹرمپ آیا قطر میں، ٹرمپ آیا سعودیہ میں، اب دیکھیے گا قرآن چونکہ اس کے اندر سارے علوم اللہ تعالیٰ نے جمع کیے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن میں کچھ موجود نہ ہو، قرآن نے آپ کی میری ہر حرکت کو قرآن کے اندر اللہ کریم نے بیان فرمایا ہوا، علیحدہ بات ہے ہم توجہ نہیں کرتے، ہر ایک چیز قرآن میں موجود ہے۔ اب آپ جب اس سینیریو کو قرآن کی اس آیت کے مصداق دیکھیں گے آپ کو یہ پورے کا پورا سمجھ آ جائے گا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کافروں کو دوست بنایا مومنوں کو چھوڑ کر، کافروں کو دوست بنایا مومنوں کو چھوڑ کر، کیوں؟ ایبتغون عندہم العزۃ، کافروں سے عزت لینے کے لیے کہ کافر ہمیں عزت دیں گے، وہ ہمارا اصل میں یہاں عزت سے مراد ہے غلبہ، یہاں عزت سے مراد غلبہ ہے کہ کافر ہمیں غلبہ دلائیں گے، وہ ہمارا ساتھ دیں گے، ہمیں ان کی وجہ سے ہماری عزت میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کریم فرماتا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، پس بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، عزتوں کا مالک تو اللہ ہے۔ تم کس سے عزت طلب کر رہے ہو؟ تم کس سے ڈھونڈ رہے ہو عزت؟
ان سے عزت نہیں تمہیں ملے گی جس جگہ سے تم عزت مانگ رہے ہو۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور تحقیق اللہ نے تم پر کتاب نازل کی اور کتاب میں تمہیں یہ حکم دیا ہے کیا ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها، کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے۔ اب سن لیجئے، یہ آیت جو ہے مجلس میں بیٹھنے کے آداب سے متعلق ہے۔ یہ آیت نمبر 140 سورہ نساء کی جو میں پڑھ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے اور جو کتاب تم پر نازل کی گئی اس میں تمہیں یہ حکم دیا گیا ہے ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها، کہ جب تم سنو کہ کسی مجلس میں اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھو، ان کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھو۔ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کریں ان کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھو، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کریں ان کے ساتھ ہرگز دوستی نہیں رکھنی، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں، یخوضوا مصروف ہو جائیں، فی حدیث غیرہ، کسی اور بات میں۔ اب اس آیت میں آپ سمجھ لیں، اللہ فرماتا ہے کہ جس مجلس کے اندر اللہ کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں یا رسول خدا کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں، رب فرماتا ہے اس مجلس میں نہیں بیٹھنا۔ کب بیٹھ سکتے ہو؟ لوگ بے شک کافر ہوں، بے شک گمراہ اور بے دین ہوں، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کر رہے ہوں تو ان کی مجلس کے اندر نہیں بیٹھنا۔ ایک صورت ہے جب بیٹھ سکتے ہو، اللہ فرماتا ہے حتی یخوضوا، یہاں تک کہ وہ مصروف ہو جائیں، فی حدیث غیرہ، کسی اور بات میں اگر وہ مصروف ہے تو پھر تم بیٹھ سکتے ہو۔ کافروں کی مجلس میں بیٹھنے سے مطلقاً منع نہیں کیا گیا ہمیں۔ اگر کوئی بندہ گمراہ ہے، اگر کوئی بندہ بے دین ہے، ہمیں پتہ ہے بندہ بے دین ہے، گمراہ بندہ ہے، لیکن اس کے پاس کب نہیں بیٹھنا؟ جب وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہا ہو، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہا ہو۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ کریم خود اجازت دے رہا ہے، رب فرماتا ہے حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب وہ کسی اور بات میں مصروف ہو جائے تو پھر بیٹھ سکتے ہو۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم آیتوں کے انکار کیے جانے کے وقت ان کے پاس بیٹھے، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائے جانے کے وقت اگر تم ان کے پاس بیٹھے، انکم اذا مثلہم، تو سن لو تم بھی ان انکار کرنے والوں کی طرح ہو، سن لو تم بھی ان انکار کرنے والوں کی طرح ہو۔ جو میرے بیٹے، میرے چھوٹے بھائی شیعوں کے پاس مجلسیں سننے کے لیے جاتے ہیں، میں ہر سال ان کو کہتا ہوں، میں آج پھر ان کو کہتا ہوں، قرآن کی روح سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی شیعہ ذاکر حضرت ابوبکر صدیق کو غاصب، ظالم اور بے ایمان کہہ رہا ہو اور آپ نیچے سے سبحان اللہ کہہ رہے ہوں، آپ نیچے سے کہہ رہے ہو ہاں، سر ہلا رہے ہو، تو بتائیے آپ کا ایمان کہاں جائے گا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ذکر اہل بیت سننے کے لیے بھی شیعوں کی مجلس میں نہ جاؤ۔ ذکر اہل بیت سننا ہے تو صحابہ کے غلاموں سے سنو۔ ذکر اہل بیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صحابہ کی توہین کی جائے۔ اللہ کریم واضح طور پر کہہ رہا ہے، آپ دیکھیے، جب کوئی شخص حضرت ابوبکر کو ظالم کہے گا، وہ اللہ کے قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، ایک وہ ذات ہے جو قرآن لے کر آئی، ایک وہ ذات ہے جس نے اس سچ کی تصدیق کی۔ ہر مفسر نے لکھا ہے کہ تصدیق کرنے والی ذات کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ تو جب کوئی شیعہ ذاکر حضرت ابوبکر کو ظالم کہے گا، میں سمجھتا ہوں آپ ذکر اہل بیت سننے کے لیے جاتے، آپ گستاخیوں کے لیے نہیں جاتے، لیکن اگر وہ قرآن کی آیت کا وہاں بیٹھا انکار کر رہا ہے اور آپ بھی اس مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ نے سر ہلا دیا، تو پیارے بھائیوں ذرا بتاؤ تو صحیح، قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ رب تو منع کر رہا ہے، اللہ کہتے ہیں ایسے اشخاص کے پاس نہیں بیٹھنا۔ اس لیے میں منع کرتا ہوں کہ کبھی ایسے لوگوں کی مجلس میں نہ بیٹھو۔ ذکر اہل بیت سنو، اس پہ کوئی پابندی نہیں۔ ذکر اہل بیت مومن کی جان ہے،
وہ مومن ہے ہی نہیں جس کو ذکر اہل بیت سے محبت نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے، اس کا ایمان سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ لیکن ذکر اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ بیٹھ کے سنا جائے جس جگہ پہ کسی ایک صحابی کو گالی نہ دی جائے، کسی ایک صحابی کو برا نہ کہا جائے۔ ہمارا مقصد ہے ذکر اہل بیت کرنا۔ اللہ کریم جل جلالہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے قرآن میں منع فرماتا ہے، رب فرماتا ہے انکم اذم مثلہم، اگر تم باز نہ آئے تو اللہ تمہیں بھی ان انکار کرنے والوں میں ہی شمار کرے گا کہ تم بھی ابو بکر کا انکار کرنے والے تھے، تم بھی عمر کا انکار کرنے والے تھے، تم بھی عثمان کا انکار کرنے والے تھے، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ابو بکر سے بھی راضی ہے، اللہ عمر سے بھی راضی ہے، اللہ عثمان سے بھی راضی ہے، اللہ مولا علی سے بھی راضی ہے۔ اللہ نے جن صحابہ کے بارے میں کہہ دیا، اگر کوئی بندہ اپنی مجلس میں ان صحابہ کے خلاف بات کر رہا ہے اور آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں، شوق سے جا کے بیٹھے ہیں، تو پھر سوچ لیجیے انجام کیا ہوگا۔ میرا کام آپ کو بازو سے پکڑ کے وہاں سے نکالنا نہیں ہے، میرا کام ہے آپ کو اللہ کے قرآن کی بات سنا دینا، پہنچا دینا میرا کام ہے۔ میں آپ کو وہاں سے بازو سے پکڑ کے نکال نہیں سکتا، میں آپ کو ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہٹا سکتا۔ میرا جو کام ہے وہ ہے وما علینا الا البلاغ المبین، کہ مجھ پہ کیا ہے، مجھ پہ یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دوں، وہ میں نے پہنچا دیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے جو ایسا کریں گے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، پھر جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہوگا یا جنہوں نے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہوگی کہ لوگوں کے سامنے ایماندار اندر سے بے ایمان، اللہ فرماتا ہے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، اللہ ان منافقوں کو اور کافروں کو جمع کرے گا فی جہنم جمیعا، سب کو اکٹھا کر کے جہنم میں اللہ جمع فرما دے گا۔ الذین یتربصون بکم، اور رب نے جو اس وقت نبی علیہ السلام کے زمانے میں منافقین تھے مدینہ میں، وہ کیا کرتے تھے، وہ چیزیں لیتے تھے، جائزے لیتے تھے، صحابہ کے پاس بیٹھنا، کافروں کے خلاف باتیں کرنا کہ اب کیا ہوگا، اب ولید حملہ کرنا چاہتا ہے، ابو سفیان حملہ کرنا چاہتا ہے، ابو جہل یہ چالیں چل رہا ہے، ابو لہب یہ چالیں چل رہا ہے، تم کیا کرو گے؟ صحابہ آگے سے جب کچھ کہتے وہ ساری باتیں سن کے منافق کافروں کو پہنچا دیتے۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تب کی بات ہے یہ۔ تو اللہ کریم جل جلالہ ان کی اس خباثت کو قرآن میں ظاہر فرما، اللہ فرماتا ہے الذین یتربصون بکم، یہ منافق تمہارا جائزہ لے رہے ہیں، یہ تمہیں ٹٹول رہے ہیں کہ تم کافروں کے بارے میں کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہتے ہو۔ پھر یہ باتیں سن کے کافروں کو پہنچاتے مکے میں۔ اچھا پھر کیا ہوا، جب بدر کی لڑائی ہوئی نا، کافر بھاگ گئے، مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ احد کے اندر مسلمانوں کو ہزیمت ہوئی ایک موقع پہ، پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی، پھر ایک موقع پہ مسلمانوں کو ہزیمت ہوئی، تو وہاں پھر انہوں نے جو رنگ اختیار کیا منافقوں نے، اللہ نے سارے کا سارے بیان کر دی۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اے مسلمانوں اگر اللہ تمہیں فتح سے ہمکنار کرے گا، قالوا، منافق کہیں گے الم نکم معکم، اسی بھی تو نال ہی سی نا جناب۔ اللہ فرماتا ہے جب مسلمانوں کو فتح ملے گی تو منافق کہیں گے الم نکم معکم، ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہی تھے، ہم کہاں تھے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہی تھے۔ اللہ کہتا ہے وہ مومنوں کو یوں پھنسائیں گے، ان کے پاس جا کے کہیں گے وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کچھ فتح سے حصہ کافروں کو مل گیا تو پھر یہ منافق کیا کہیں گے، قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، تو یہ منافق ان کو کہیں گے الم نستحوذ، کیا ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے، ونمنعکم من المؤمنین، کیا ہم نے مومنوں کو تم پر مسلط ہونے سے روکا نہیں، مطلب ہم نے مخبری پہلے ہی کر دی تھی، تمہیں بتا دیا تھا۔ اچھا اگر کافر جیت جائیں گے تو یہ کافروں سے حصہ مانگیں گے، اگر مومن جیت جائیں گے تو یہ مومنوں سے حصہ مانگیں گے۔ اللہ فرماتا ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے منافقو اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر غالب آنے کا کوئی راستہ اللہ نہیں دے گا۔